السلام علیکم۔ آج کی خوفناک اور حقیقی کہانی پاکستان کے مشہور و معروف اسکرپٹ رائٹر ناصر ادیب کی ہے، جو 52 سالوں سے فلمیں لکھنے کا کام کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب تک وہ 435 فلمیں لکھ چکے ہیں، لیکن آج ہم ان کی فلموں کے متعلق نہیں بلکہ ان کے ساتھ پیش آنے والے ان خوفناک واقعات کی کہانی سنائیں گے جسے سن کر آپ خوفزدہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ یہ واقعات اتنے ڈرا دینے والے ہیں کہ ان پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ان کی کہانی سنتے ہیں کہ یہ خوفناک واقعات ان کے ساتھ کس طرح پیش آئی اور ان تجربات کا ان پر کیا اثر پڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کا پہلا خوفناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب میں 9th کا طالب علم تھا۔ جس گاؤں میں ہم رہتے تھے وہاں بجلی کا نام و نشان تک نہ تھا، راتیں گپ اندھیرے میں ڈوبی ہوتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار کھیلتے ہوئے میں اچانک رک گیا۔ وہ گرمیوں کے دن تھے اور رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت تھا۔ گاؤں میں اس وقت مکمل سناٹا ہوتا ہے، بس بچوں کا شور ہوتا ہے یا کتوں کی بھونکنے کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو دیکھا اس سے میں بہت پریشان ہو گیا۔ ہمارے گاؤں سے کچھ فاصلے پر ریلوے لائن تھی اور وہاں سے تقریباً 400-500 گز دور ہمارا چھوٹا سا قبرستان تھا۔ اس قبرستان میں ایک مزار بھی تھا اور وہاں ون کا ایک بہت بڑا اور پرانا درخت بھی تھا۔ وہ درخت مزار کے بالکل ساتھ تھا اور بہت پھیلا ہوا تھا۔ میں نے وہ درخت پہلے بھی دیکھا تھا۔ لوگوں نے اور خاص کر عورتوں نے وہاں اپنی منتیں پوری ہونے کے لیے کپڑے کے ٹکڑے اور دیگر چیزیں باندھ کر لٹکائی ہوئی تھی۔ وہ قبرستان 1902 میں بنا تھا اور وہ درخت اس سے بھی زیادہ پرانا تھا، صدیوں پرانا۔ ظاہر ہے وہ درخت اس قبرستان کے بننے سے بھی پہلے کا وہاں موجود ہوگا۔ میں نے دیکھا کہ رات کے سناٹے میں قبرستان کے کنارے سے ایک روشنی چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ وہ نہ تو موم بتی کی روشنی تھی اور نہ ہی کسی دیے کی، کیونکہ دیے کی لو تو اوپر نیچے ہوتی ہے، مگر وہ روشنی بالکل یکساں تھی۔ اس دور میں ہمارے گاؤں میں بجلی بھی نہیں تھی کہ اسے بلب سمجھا جاتا۔ وہ روشنی چلتی گئی اور مزار کے پاس موجود ون کے درخت کے قریب پہنچ کر اچانک بجھ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ یہ کیا ہے۔ میرے ساتھ میرا بھتیجا بھی تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، چچا یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا، تمہیں کیا لگتا ہے؟ تو وہ بولا، یہ جنوں کے گھر مہمان آئے ہیں۔ اب اس نے یہ بات یقیناً کسی سے سنی ہوگی، مگر میرے اندر تجسس پیدا ہو گیا کہ آخر یہ روشنی ہے کیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اگلی رات میں قبرستان کے قریب جاؤں گا۔ اس کے پاس ہی ہماری زمینیں اور ہمارا ڈیرا بھی تھا۔ اس وقت میری عمر کوئی 13 یا 14 سال ہوگی۔ ڈر تو لگ رہا تھا مگر ایک ضد سی تھی کہ دیکھوں تو صحیح کہ یہ کیا بلا ہے۔ قبرستان اور ہمارے ڈیرے کے درمیان صرف ریلوے لائن کا فاصلہ تھا۔ وہاں جامن کے درخت تھے اور ایک نلکا لگا ہوا تھا جہاں ہم دوپہر میں بیٹھا کرتے تھے۔ اگلے دن جب میں نے اپنی ماں کو اس واقعے کے بارے میں بتایا تو وہ بری طرح گھبرا گئی اور مجھے سختی سے منع کیا کہ دوبارہ کبھی اس طرف نہ جانا۔ انہوں نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ ان رستوں پر جنات رہتے ہیں، اگر وہ دشمن بن جائے تو انجام بہت بھیانک ہو سکتا ہے۔ ماں کی تنبیہ نے مجھے وقتی طور پر تو خاموش کر دیا، لیکن میرے اندر کا تجسس ٹھنڈا نہیں ہوا۔ میں نے اپنے ان دوستوں کو دوبارہ وہاں جانے پر قائل کرنے کی کوشش کی جو اس رات میرے ساتھ تھے، مگر وہ ڈر کے مارے کسی صورت تیار نہ ہوئے۔ کہ انہی دنوں میرا ایک اور دوست مجھ سے ملنے آیا جو ان تمام باتوں سے بالکل بے خبر تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسے سیر کے بہانے وہاں لے جاؤں۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور ہم کھیتوں کی طرف روانہ ہوئے، اسی پرانے قبرستان کی جانب۔ رات کی خاموشی میں جامن کے درخت سیاہ سائے کی مانند دکھائی دے رہے تھے جو کسی نامعلوم خطرے کا احساس دلا رہے تھے۔ ہم اس جگہ سے تھوڑی دوری پر بیٹھ کر اسکول اور اپنے اساتذہ کی بارے میں بات ہی کر رہے تھے کہ اچانک میری نظریں پھر اسی جگہ پر جم گئی۔ وہ پراسرار روشنی دوبارہ نمودار ہو چکی تھی اور ایک منڈیر کے پاس سے ہوتی ہوئی باغ کی طرف رینگ رہی تھی۔ اس لمحے مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ جنات کی حقیقت محض قصے کہانیاں نہیں بلکہ خوفناک حقیقت ہے۔ وہ روشنی ایک پراسرار قوت کی طرح اپنے رستے پر گامزن تھی، جیسے اسے کسی نادیدہ ہاتھ نے تام رکھا ہو۔ میں نے اپنے دوست کو اس عجیب و غریب منظر کی طرف متوجہ کیا اور پوچھا کہ آخر اس روشنی کو کون لے کر جا رہا ہے۔ ہم دونوں کی نظریں اس کا پیچھا کر رہی تھی مگر وہاں کوئی انسانی وجود دور دور تک نہ تھا۔ وہ روشنی خود بخود چلتی ہوئی جیسی اس قدیم ون کے درخت کے قریب پہنچی اچانک بجھ گئی۔ اسی لمحے سناٹے کو چیرتی ہوئی بچوں کے چیخنے کی ایسی ہولناک اور خطرناک آوازیں بلند ہوئی کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی وہ چیخیں سنائی دی میرا وہ دوست مڑا اور تیزی سے بھاگا۔
میں بھی اس کے پیچھے بھاگ اٹھا اور خوف کے مارے میرا پسینہ چھوٹ گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ میری ماں اس وقت سو رہی تھی۔ وہ جاگ گئی اور پوچھنے لگی، کیا ہوا بیٹا؟ میں نے انہیں سارا قصہ سنایا تو انہوں نے مجھے ایک زوردار تپڑ مارا اور پوچھا، تم نے پیچھے مڑ کر تو نہیں دیکھا تھا؟ میں نے کہا، نہیں ماں، میں نے پیچھے نہیں دیکھا۔ وہ بولی، شکر ہے میرے مولا، اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، یاد رکھنا اگر تم پیچھے مڑ کر دیکھتے تو وہ تمہاری گردن مروڑ دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ماں سے پوچھا کہ جب یہ انسان کے پیچھے آتے ہیں تو کیا نشانی ہوتی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ کسی نہ کسی جانور کی شکل میں آتے ہیں۔ اگر کبھی ایسی صورتحال ہو تو بس چلتے رہنا، پیچھے مڑ کر ہرگز نہ دیکھنا۔ اس واقعے کے کئی سالوں تک مجھ میں دوبارہ وہاں جانے کی جرت نہیں ہوئی۔ پھر میں BA کرنے کے بعد لاہور چلا گیا اور وہاں MA میں داخلہ لیا۔ فلم انڈسٹری کے شوق اور روزی روٹی کے لیے میں نے وہاں کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک بار عید کی چھٹیوں پر گھر جانا تھا، مگر اتنا رش تھا کہ بڑی مشکل سے ایک بس میں جگہ ملی جو مجھے شام کے وقت سرگودا لے آئی۔ وہاں سے میں نے رات 11 بجے ٹرین پکڑی جو رات 12 بجے پلروان اسٹیشن پہنچی۔ اسٹیشن سے میرا گھر 1 میل دور تھا اور میں ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ پیدل چلنے لگا۔ راستے میں بائیں جانب ایک بہت بڑا قبرستان تھا جس میں ون کے اتنے زیادہ درخت تھے کہ اندر جانا بھی مشکل تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اچانک میرے ذہن میں وہی پرانا خیال آیا کہ ہمارے گاؤں کے اس ایک درخت پر جن تھے، تو یہاں تو پورا جنگل ہے، یہاں کتنے جنات ہوں گے؟ یہ سوچتے ہی میں کانپ گیا۔ رات کے تقریباً 1:15 بجے کا وقت تھا۔ ایک طرف کپاس کا کارخانہ تھا اور دوسری طرف قبرستان۔ میں نے جیسے ہی چلنا شروع کیا، اچانک میرے قدموں کی آواز کے ساتھ ایک اور آواز گونجنے لگی، جیسے کسی جانور کے پاؤں میں گھنگرو بندھے ہو یا جیسے پازیب کی چن چن ہوتی ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب لوگ بکریاں پالتے ہیں تو ان کے گلے میں پٹا باندھ دیتے ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے گھنگرو ہوتے ہیں۔ جب وہ بھاگتی ہے تو ان کی آواز آتی ہے۔ مجھے وہ آواز آنا شروع ہوئی تو میں نے دائیں بائیں دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ میں رک گیا۔ اس وقت مجھ پر اتنا خوف طاری ہوا کہ میرا پسینہ چھوٹ گیا، کیونکہ ماں نے بتایا تھا کہ یہ جانور کی شکل میں پیچھا کرتے ہیں مگر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ اب میں یہی سمجھ رہا تھا کہ میرے پیچھے کوئی جانور، شاید کوئی بکری چل رہی ہے، کیونکہ اس کی چال اور آواز بالکل ویسی ہی تھی۔ میں نے اپنے دماغ کو جھٹکا دیا کہ یہ میرا وہم ہے اور دوبارہ چل پڑا، مگر میرے چلتے ہی وہ آواز بھی دوبارہ شروع ہو گئی۔ میں پھر رک گیا تو وہ آواز بھی رک گئی۔ اب میری حالت بہت خراب تھی۔ مجھے جتنا کلام پاک اور آیتیں یاد تھی وہ پڑھ کر خود پر دم کی اور بھاگنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی میں نے پہلا قدم اٹھایا، ساتھ ہی چن چن کی آواز آئی۔ ابھی میرا گاؤں 1.25 میل دور تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں بھاگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن پھر میں اچانک پوری رفتار سے بھاگ اٹھا۔ میں جتنی تیزی سے بھاگ رہا تھا، پیچھے سے چن چن کی آواز بھی اتنی ہی تیز آ رہی تھی۔ جب میں اپنے خاندانی قبرستان کے قریب پہنچا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ آواز بالکل میرے پاؤں کے پاس آ گئی ہے۔ وہاں سے میں نے ریلوے پٹڑی چھوڑ کر چھلانگ لگائی، نالے کو پار کیا اور جامن کے درختوں کے پاس پہنچا۔ وہاں پہنچتے ہی وہ آواز بلند ہو گئی۔ جب میں گھر پہنچا تو میری حالت ایسی تھی کہ آدھا ہوش میں تھا اور آدھا بے ہوش۔ کتوں نے بونگنا شروع کر دیا اور میری ماں جاگ گئی۔ انہوں نے میری بری حالت دیکھی تو مجھے سینے سے لگایا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو ماں نے پوچھا کیا ہوا، تو میں نے نہیں بتایا۔ میں نے کہا کہ بس میں بھاگ کر آیا ہوں اس لیے سانس پھول گیا ہے۔ جب میں نارمل ہوا اور ماں نے روٹی سامنے رکھی تب میں نے انہیں سارا واقعہ سنایا۔ ماں نے پریشانی کے عالم میں پوچھا، تم نے پیچھے مڑ کر تو نہیں دیکھا؟ میں نے کہا نہیں ماں۔ تو وہ بولی، بیٹا تم بچ گئے، شکر ہے۔ ناصر صاحب کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اور وہ بکری کی آواز آج بھی میرے ذہن پر نقش ہے۔ وہ مزید بتاتے ہیں کہ ایک روز میرے بھائی کے سسر نے میری کہانی سنی تو اپنی آپ بیتی سناتے ہوئے بتایا کہ پرانے وقتوں میں یہ مخلوق انسانوں کے درمیان عام تھی، مگر اب آبادی بڑھنے سے یہ ویرانوں میں روپوش ہو گئی ہے۔ انہوں نے اپنا قصہ یوں سنایا، ایک بار میں گھوڑے پر سوار اپنی بیٹی سے ملنے جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے ایک بٹکا ہوا بکری کا بچہ نظر آیا۔ رات کا وقت تھا، مجھے اس ننھے جانور پر ترس آ گیا اور میں نے سوچا کہ اسے اپنے ساتھ لے چلوں، میرے نواسے اسے دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ میں نے اسے اٹھا کر اپنے آگے کاٹھی پر رکھ لیا۔ اس کے گلے میں بھی چھوٹے چھوٹے گھنگرو بندھے ہوئے تھے۔ ابھی 5-7 منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے اپنے گھٹنوں پر بوجھ محسوس ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ منظر ہولناک ہو گیا۔
اس ننھی بکری کی ٹانگیں غیر معمولی طور پر لمبی ہونے لگی، یہاں تک کہ وہ میرے گھٹنوں سے بھی نیچے نکل گئی اور سر دوسرے گھٹنے سے تجاوز کر گیا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ کوئی بلا ہے۔ میں نے اسے اٹھا کر پوری قوت سے دور پھینکا اور گھوڑے کو ایڑی لگا کر دوڑا دیا۔ وہ میرے پیچھے بھاگی، یہاں تک کہ جب میں بڑے رستے پر پہنچا تو پیچھے سے ایک عورت کی کرخت آواز آئی، بچ گیا ہے، کوئی بات نہیں۔ میں جیسے ہی گھر پہنچا مجھے تیز بخار ہوا۔ بعد میں کسی بزرگ نے بتایا کہ اگر اس جن کے پاؤں یا سر زمین سے چھو جاتے تو گھوڑا اور سوار دونوں ہلاک ہو جاتے۔ وقت گزرتا گیا۔ 2003 میں ناصر ادیب کی بیگم MP منتخب ہوئے۔ اس کے بعد خاندان نے گلبرگ فردوس مارکیٹ میں ایک بڑا گھر 25 ایچ خریدنے کا فیصلہ کیا۔ انہیں یہ گھر 1,40,00,000 میں مہنگا محسوس ہو رہا تھا کیونکہ انہوں نے اپنا پرانا گھر محض 76 لاکھ میں بیچا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ جب میں نے ڈیلر کو فون کر کے شکوہ کیا تو اس نے حیران کن انکشاف کیا۔ اسی وقت جب ہم نے یہ گھر خریدا، ایک اور خریدار اس گھر کے لیے 1,90,00,000 نقد دینے کو تیار تھا۔ اس نے بتایا کہ مجھے حیرت محسوس ہوئی کہ اتنی قیمتی جائیداد ہمیں اتنی سستی کیوں مل رہی ہے اور اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہے۔ تجسس انہیں دوبارہ ڈیلر کے پاس لے گیا جو ان کا دور کا رشتہ دار بھی تھا۔ ناصر صاحب کے اصرار پر ڈیلر نے اصل حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے بتایا کہ یہ گھر اس سے پہلے کئی بار بکتے رہ گیا تھا۔ جو بھی گاہک بیانہ دیتا اسے خواب میں کچھ سائے آ کر دمکاتے کہ یہ گھر ہمارا ہے، اگر صبح بیانہ واپس نہ لیا تو تمہیں مار دیں گے۔ لوگ خوف کے مارے اپنی رقم چھوڑ کر بھاگ جاتے، یہاں تک کہ وہ 1,90,00,000 والا گاہک بھی اسی طرح ڈر کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ مالک مکان نے تنگ آ کر ڈیلر کو ہدایت دی تھی کہ ناصر صاحب کو یہ بات بتائے بغیر گھر دے دینا، ورنہ یہ گھر کبھی نہیں بکے گا۔ یوں ان کا واسطہ ایک بار پھر ان نادیدہ قوتوں سے پڑنے والا تھا جن کا سایہ اب ان کی نئی چھت پر تھا۔ ڈیلر نے جب ناصر ادیب سے ان کے یا ان کی بیگم کے کسی ڈراؤنے خواب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے ایسی کوئی خواب نہیں دیکھی ہے۔ پھر وہ ڈیلر اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہنے لگے، پھر بسم اللہ کرے اور اس گھر میں شفٹ ہو جائے۔ جس دن ناصر ادیب اس نئے گھر میں منتقل ہوئے، انہوں نے ایک دعوت کا اہتمام کیا جس میں سابقہ مالکان کو بھی مدعو کیا۔ موقع پا کر ناصر صاحب اسے ایک کونے میں لے گئے اور شکوہ کیا کہ ملک صاحب، سودا تو ہو گیا مگر آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس گھر کے ساتھ کیا پراسرار قصہ جڑا ہے۔ مالک مکان نے جب دیکھا کہ راز فاش ہو چکا ہے تو اس نے دیانتداری سے پیشکش کی کہ اگر وہ چاہے تو اپنے پیسے واپس لے کر سودا ختم کر سکتے ہیں۔ پھر اس نے اصل حقیقت بتائی۔ وہ کہنے لگے کہ اس گھر کی بالائی منزل کے آخری کمرے میں جنات کی ایک فیملی مقیم ہے۔ اس نے اپنا تجربہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ جب وہ اس گھر میں رہنے آئے تو ایک رات پینے کے دوران ان کے سامنے شیشے کے گلاس خود بخود ٹوٹ کر بکھرنے لگے اور غیب سے ایک بھاری آواز آئی کہ یہ گھر چھوڑ دو، یہاں دوبارہ مت پینا کیونکہ یہاں میرے بچے رہتے ہیں۔ مالک مکان نے اعتراف کیا کسی خوف کی وجہ سے انہوں نے وہ کمرہ لاک کر دیا تھا اور وہ جنات صرف ان خریداروں کو خواب میں آ کر ڈراتے تھے جن کا چال چلن ٹھیک نہیں ہوتا تھا یا جو پینے پلانے کے عادی تھے۔ ناصر صاحب نے جب ان کی باتیں سنی تو انہوں نے سوچا کہ وہ تو ان تمام برائیوں سے دور ہے، اس لیے شاید معاملہ ٹھیک رہے۔ اس طرح وہ اس گھر میں رہنے لگے۔ ایک روز جب وہ اپنی بیگم کے پاس پہنچے تو انہوں نے یہ کہہ کر ناصر صاحب کے ہوش اڑا دیے کہ آپ کے لکھنے پڑھنے کے لیے میں نے وہی بالائی منزل والا آخری کمرہ منتخب کیا ہے اور آپ کا سارا سامان بھی وہی شفٹ کروا دیا ہے۔ ناصر صاحب شدید پریشان ہوئے مگر ہمت کر کے اسی کمرے میں شفٹ ہو گئے، لیکن اس بارے میں ان کے گھر والوں کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ جب وہ اس کمرے میں شفٹ ہوا تو انہوں نے وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر نفل ادا کیے تاکہ ان نادیدہ مکینوں پر واضح کر سکے کہ یہ ایک نیک انسان کا ڈیرا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں سونے جاتا ہوں تو اپنا کوٹ پینٹ اور دیگر چیزیں کمرے میں ادھر ادھر بکھیر دیتا ہوں، کیونکہ ان کا فلسفہ ہے کہ بے ترتیبی میں بھی ایک حسن ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آسمان پر بکھرے ستاروں کی کوئی ظاہری ترتیب نہیں ہوتی مگر وہ دیکھنے میں بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ وہ اسی بے ترتیبی کے ساتھ اس مخصوص کمرے میں اپنی نئی زندگی اور تحریر کا آغاز کرنے جا رہے تھے جہاں ان کا سامنا کسی بھی وقت ان قدیم مکینوں سے ہو سکتا تھا۔ ناصر صاحب بتاتے ہیں کہ اس نئے کمرے میں پہلا دن ہی ایک عجیب واقعے سے شروع ہوا۔ انہوں نے معمول کے مطابق اپنے پیسے میز پر رکھے اور جب غسل خانے سے فارغ ہو کر باہر نکلے تو میز خالی تھی۔ حیرت اور پریشانی کے عالم میں پورا کمرہ چھان مارا مگر پیسوں کا نشان تک نہ ملا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ انہی نادیدہ مکینوں کی شرارت ہے۔
انہوں نے کمرے کے کونوں کی طرف مخاطب ہو کر بڑے تحمل سے کہا، میرے بھائی، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یہ میری حلال کی کمائی ہے، اگر تم نے اٹھائے ہیں تو مہربانی کر کے واپس کر دو۔ اس کے بعد وہ نیچے چلے گئے۔ جب ان کی بیگم اوپر گئی تو وہ وہی پیسے ہاتھ میں لیے واپس آئی اور کہنے لگی کہ پیسے تو میز پر ہی پڑے تھے، آپ کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ ناصر صاحب کو یقین ہو گیا کہ ان کی بات سن کر جنات نے وہ رقم واپس رکھ دی تھی۔ ایک رات جب وہ سو رہے تھے، رات کے 2:30 بجے ان کی آنکھ ایک ایسی آٹ سے کھلی جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ انہیں محسوس ہوا جیسے کوئی ان کی کمر پر نہایت آہستگی سے ہاتھ پھیر رہا ہو۔ خوف کی ایک لہر ان کے جسم میں دوڑ گئی۔ انہوں نے فوراً رضائی جھٹک دی، مگر وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ اسی عالم میں انہوں نے وضو کیا اور زندگی میں پہلی بار تہجد کی نماز ادا کی۔ سلام پھیرتے ہی فضا میں ایک باری اور بیٹھی ہوئی آواز گونجی، آپ ہمارے دوست ہیں۔ اس نادیدہ آواز نے اپنا تعارف سلیمان کے نام سے کرایا اور اپنی اہلیہ مریم اور بچوں داؤد اور سکینہ کا ذکر بھی کیا۔ سلیمان نے ناصر صاحب کو اطمینان دلایا کہ اس کے بچے ناصر صاحب سے بہت خوش ہے، اس لیے وہ شرارتاً چیزیں ادھر ادھر کریں گے مگر وہ خود انہیں واپس دلوا دیا کرے گا۔ ناصر صاحب کا خوف اب فخر میں بدلنے لگا تھا، کیونکہ جنات ہر کسی سے کلام نہیں کرتے۔ انہوں نے جان لیا کہ اگر انسان باوضو رہے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو تو کوئی مخلوق اسے نقصان نہیں پہنچاتی۔ ناصر ادیب صاحب اس انوکھے تعلق کی تفصیلات بتاتے ہوئے مزید کہتے ہیں، وقت کے ساتھ میرا ان نادیدہ مکینوں سے ایک عجیب و غریب تعلق قائم ہو گیا۔ میں جب بھی کمرے میں داخل ہوتا تو سلیمان، مریم اور بچوں کو باقاعدہ سلام کرتا اور ان کی خیریت دریافت کرتا تھا۔ کسی کے مشورے پر میں نے ان کے لیے میٹھا رکھنے کا معمول بنا لیا۔ شروع میں مٹھائی ویسی ہی پڑی رہتی تھی مگر میں نے ہمت نہ ہاری۔ ایک رات میں 1 کلو مٹھائی لے کر آیا اور ٹرے بھر کر رکھ دی۔ صبح اٹھ کر دیکھا تو ٹرے بالکل صاف تھی اور غیب سے آواز آئی، ہم اپنے رشتہ داروں سے ملنے باہر گئے ہوئے تھے، آج واپسی پر مٹھائی کا آئی ہے۔ ناصر صاحب بتانے لگے، اب ہمارے درمیان ایک ایسی خاموش دوستی استوار ہو چکی تھی جہاں کبھی مٹھائی غائب ہوتی مگر مجھے اب ان ویران راہوں میں کبھی تنہائی یا خوف کا احساس تک نہیں ہوا۔ وقت گزرتا گیا۔ 2003 کے بعد سال مہینوں کی طرح بیت گئے۔ بچے شادیاں کر کے اپنے گھروں کے ہو گئے اور 1 کنال 13 مرلے کے اس وسیع و عریض گھر میں صرف میں اور میری بیگم رہ گئے۔ ایک روز بیگم نے مشورہ دیا کہ بالائی منزل کرائے پر دے دیتے ہیں۔ مجھے خبر تک نہ ہوئی اور بیگم نے وہی مخصوص کمرہ ایک کرایہ دار کے حوالے کر دیا مگر وہ کرایہ دار وہاں صرف 1 رات ہی ٹک سکا۔ اگلے دن اس نے اپنا بیانہ واپس مانگتے ہوئے کہا کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے، جب بھی وہ سلگاتا ہے تو اسے عجیب و غریب تجربات ہوتے ہیں۔ ناصر صاحب بتاتے ہیں کہ میں فوراً سمجھ گیا کہ میرے نادیدہ دوستوں کو سگریٹ کی بو اور یہ عادت قطعاً پسند نہیں آئی۔ میں نے بیگم کو حقیقت سے آگاہ کیا اور تاکید کی کہ آئندہ یہ کمرہ صرف کسی پرہیزگار اور نیک انسان کو ہی دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد میں خود نچلی منزل کے ایک بڑے کمرے میں منتقل ہو گیا جہاں میری کتابیں اور ایوارڈز رکھے تھے۔ ایک صبح جب میں کام پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو اچانک کمرے میں بچوں کے کلکلانے اور ہنسنے کی آوازیں گونجنے لگی۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اسی لمحے فضا میں وہی جانی پہچانی آواز ابھری، ناصر صاحب، ہم بھی آپ کے ساتھ نیچے والے کمرے میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ مجھے اس بات پر فخر محسوس ہوا کہ اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے کہ جنات جیسی مخلوق میرے پاس خود کو پرسکون محسوس کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ میرا روز کا معمول ہے کہ میں کمرے میں موجود ان نادیدہ مکینوں کو سلام کرتا ہوں اور ان کا حال احوال پوچھتا ہوں۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے ایک بار اشتیاق میں سلیمان سے پوچھا کہ کیا وہ کبھی اپنی اصل شکل میں میرے سامنے آ سکتا ہے۔ سلیمان نے جواب دیا، میں تو کئی بار آپ سے مل چکا ہوں مگر آپ پہچان نہیں پائے۔ میں اپنی اصل شکل میں کبھی سامنے نہیں آؤں گا کیونکہ آپ وہ منظر برداشت نہیں کر پائیں گے، لیکن میں ہر دوسرے دن کسی نہ کسی انسانی روپ میں آپ سے ملتا رہتا ہوں۔ اب میں اس سچائی کے ساتھ جیتا ہوں کہ میرے ارد گرد موجود انسانوں میں سے کوئی بھی سلیمان یا مریم ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ نیک جنات مساجد میں جاتے ہیں اور تلاوت قرآن سنتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میری بیگم کو بھی اب اس حقیقت کا یقین آ چکا ہے، خاص طور پر اس واقعے کے بعد جب سگریٹ پینے والے کرایہ دار نے خوفزدہ ہو کر گھر چھوڑا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میرے بچوں کو ان کی موجودگی کا کبھی پتہ نہ چلا اور وہ سکون سے اس گھر میں پلے بڑھے۔ میرا ماننا ہے کہ یہ ایک نیک اور پاکیزہ جنات کا خاندان ہے جنہیں نماز اور صفائی پسند ہے، ورنہ شر پسند جنات تو گندگی اور گناہ والی جگہوں پر بسیرا کرتے ہیں
اور انسانوں کے لیے لا علاج بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں، میں آج بھی اسی گھر میں ان 4 نادیدہ نفوس یعنی سلیمان، مریم، داؤد اور سکینہ کے ساتھ ایک پرسکون اور دوستانہ ماحول میں زندگی بسر کر رہا ہوں۔ ناصر صاحب اپنی کہانی کا اختتام اس طرح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پراسرار حادثات جیسے میرے دوست پروڈیوسر بابو افضل کے ساتھ پیش آیا، جنہیں کسی نادیدہ قوت نے ہٹ کیا، اکثر انسانی کوتاہیوں یا ان کے اعمال کے نتیجے میں ہوتے ہیں۔ جو لوگ پرانے گھروں میں رہتے ہیں اور جنات کے سائے سے خوفزدہ ہے، ان کے لیے میرا مشورہ نہایت سادہ ہے۔ کسی خاص کلام یا جن نکالنے والوں کی ضرورت نہیں، بس اپنے کمروں کو صاف رکھے، وہاں اللہ کے حضور سجدہ کرے اور ان نادیدہ مکینوں کو سلام کرے۔ اگر آپ کا عمل پاکیزہ ہے تو کوئی مخلوق آپ کو تنگ نہیں کر سکے گی۔ تو دوستو، یہ تھی ناصر ادیب کی حقیقی کہانی، جنہیں انہوں نے خود بیان کیا۔ دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔